سب کے امام 70% مسلمانوں کے مقتدا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے مرید ہے، جو کہتے 2 سال ان کی خدمت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا، یہ انہی کے فالوور ہیں۔ یہ امام جعفر صادق انہی کی اولاد ہے، امام حسن عسکری جن کی اولاد میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ انہی کے شہزادے ہیں۔ یہ بغداد کے محی الدین انہی کے شہزادے، یہ اجمیر کے معین الدین انہی کے شہزادے، یہ ناگپور کے تاج الدین انہی کے شہزادے، یہ دہلی کے نظام الدین انہی کے شہزادے، یہ ماریرا کے برکت اللہ انہی کے شہزادے، یہ بلگرام شریف کے سید اویس مصطفیٰ اور سید بادشاہ حسین، یہ سارے سادات انہی کے شہزادے۔ یہ جام سر میں تشریف فرما تمام سادات کرام انہی کے شہزادے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیارے دادا شاہ جمال، دیارے دادا شاہ جمال مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب قبلہ۔ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے، یزید بھی مٹ گیا، یزیدیت بھی مٹ گئی، مگر حسین آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اور نیچے کو اتریے، 800 سے زیادہ برس کا زمانہ گزر گیا، شیخ عبدالقادر جیلانی کو برزخ میں تشریف لے جائے ہوئے، مگر گھر گھر میں 11ویں اسی غوث پاک کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ سمجھے 8 صدیاں گزر گئیں، خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر کی دھرتی پر آرام فرماتے ہوئے اجمیر کی پہاڑیوں کے درمیان جس فقیر کو دفنایا گیا تھا، وہ آج بھی 8 صدیوں سے ہندوستان میں حکومت کر رہا ہے۔ یاد رکھیے اور نیچے کو آئیے، یہ دہلی کے نظام الدین اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین چھوٹے سے گاؤں میں آرام فرما ہے، مگر جلال آج بھی زندہ ہے۔ مختوم سمنا آپ تشریف فرما اپنی لحد میں ہے، مگر ان کی سیادت و کرامت آج بھی زندہ ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی سنیت کی شان، علماء کے سلطان، ہم سب ان پہ قربان، بریلی کے سوداگران کی پتلی سی گلی میں تشریف فرما ہے، مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو یاد رکھو نہیں آتی۔ دیکھیے آپ اگر اجازت دے تو ابھی میرے منٹ باقی، آگے بڑھ جاؤں، اجازت ہے؟ سنیے اور آگے بڑھیے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، سب کے نام اس لیے نہیں لیے کہ وقت بچ جائے کسی طرح، سنیں غور سے، اور پیچھے کو جائیے، اور پیچھے کو جائیے، اور پیچھے کو جائیے۔ یاد رکھو دنیا میں فرعون سے بڑا ظالم شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو۔ آج کا فرعون تو بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں، آج کا حامان بھی بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں۔ کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، جو 400 برس تک زندہ رہا، 400 سال میں سید نور میاں صاحب قبلہ تشریف فرما یہ روز تقریریں کرتے، حضرت کبھی سر میں درد نہیں ہوا اس کے، 400 سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی ملیریا نہیں ہوا، کبھی ڈینگو نہیں ہوا، کبھی چکن گنیا نہیں ہوا، کبھی کورونا نہیں ہوا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ مگر سنیے 400 برس کے بعد جب گرفت ہوئی تو یاد رکھو 12 راستے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے نکلے۔ اس کا اسسٹنٹ حامان جو آج بھی TRP میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، حامان لے کے ڈوبا فرعون کو، بولا ان راستوں پر ہم بھی جائیں گے۔ فرعون نے کہا نہیں نہیں یہ موسیٰ کے لیے ہے، بولا نہیں نہیں تم بھی ڈالو ہم بھی گزریں گے۔ نہیں مانی فرعون کی بات اور پہنچا بیچ دریا میں، اللہ کا حکم آیا اور جب ڈوبنے لگا اور کنارے مل گئے تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ ہارون کے خدا پر۔ رب نے فرمایا جبرائیل پہلے سے کھڑے تھے، اسی کا حکم نامہ لیے ہوئے، اسی کی یہاں کا سویدھان لیے ہوئے، اسی کا قانون لیے ہوئے۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا اے جبرائیل اس ظالم کے منہ میں دریائے نیل کی غار بھر دو۔ اللہ سنے غور سے 400 سال حکومت کرنے والا 4 بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک حکومت کری، شمال سے جنوب تک حکومت کری۔ آخری منٹ میری گفتگو کا غور سے سنیے، کل کا فرعون مٹ گیا، اس کی نسلیں مٹ گئی، نشانی کے طور پہ اس کی باڈی رکھی ہے مصر کے ایک میوزیم میں، مگر سنیے غور سے فرعون مٹ گیا، موسیٰ کلیم اللہ کی شان آج بھی باقی ہے۔
नमरूद नेस्त तो नाबूद हो गया और दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान आज भी इब्राहिम खलीलुल्लाह पर नमाजों में दरूद भेज रहा है। और नीचे को आइए, अबू जहल नेस्त तो नाबूद हो गया। मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगी। यजीद मिट गया, हुसैन आज भी जिंदा है। हज्जाज मिट गया, गौसे पाक आज भी जिंदा है। दिल्ली का पृथ्वी राज मिट गया, अजमेर के गरीब नवाज आज भी जिंदा है। अरे भोपाल का सिद्दीक हसन खां मिट गया, बरेली का है मदरसा खां आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। 2 मिनट की इजाजत है आपकी तरफ से, 2 मिनट की तकरीर शुरू नहीं करी उससे पहले खत्म। बिल्कुल सुनिए, 2 मिनट कुछ पैगाम लेके जाइए। उलमा तशरीफ फरमा है, कुछ पैगाम लेके जाइए। आपकी निगाहें जिनकी मुतलाशी है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और आपसे बहुत पहले से उनको जानता हूँ मैं। सुनिए गौर से, तवज्जो के साथ। ये लब्बाइक 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 कहने से कोई हाजिर नहीं होता है। आप जो कह रहे लब्बाइक, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, उसको मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, आप पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आप मेरे सर के ताज और दिल की रोशनी हैं, मगर हकीकतों को फेस कीजिए, हकीकतों का सामना कीजिए। सुनिए गौर से, ये हजारों का मजमा, ये हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान आखिर अपने दिल की धड़कन क्यों बना गया? मुफ्ती सलमान अजहरी को गौर से सुने। एक जुमला बोला था, कमरे में बैठ के सरकार की गुलामी का ये रिजल्ट मिला कि 30 करोड़ मुसलमानों का हीरो बन गया। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं जिस पर सुबह का मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह, उस पर कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तब सही माना में आपकी लब्बैक कबूल हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस वक्त बाकी व्यूज बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी के लिए याद रखो, कभी भी सुन्नियत और इस्लाम तादाद को नहीं देखता, वो इस्तेदाद को देखता है। इस्लाम किसी की सूरत को नहीं देखता, वो सीरत को देखता है। इस्लाम किसी के रंग को नहीं देखता, वो ढंग को देखता है। इस्लाम किसी की जात को नहीं देखता, वो उसकी ज़बान से निकली हुई बात को देखता है। ये सादात किराम इस जमीन पर तशरीफ फरमाए। आखिरी मिनट मेरी गुफ्तगू का, ये किसकी औलाद है? ये सैयद नूर मियां साहब तशरीफ फरमाए। ये किसके शहजादे? ये उसी मौलाई कायनात के शहजादे हैं। सुभान अल्लाह, जो पीरों का पीर है। ये जुमले आपके लिए तरफ पे कह दीजिए, सुभान अल्लाह। कौन अली, कौन अली? अगर हजरत अली का नाम मसलक आला हजरत की रोशनी में लोगे तो और ही चाशनी पैदा होगी इंशाअल्लाह। कौन अली? जो पीरों का पीर है, जो मुस्तफ़ा का वीर है, जो सहाबा का मुशीर है, जो सुन्नियों का अमीर है, जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर है, बंदगी कौम की तकदीर है, जिसका पैगाम आलमगीर है, जो जबान से कह दे वो पत्थर की लकीर है, और जो उसको न माने वही सबसे बड़ा शरीर है। के शहजादे हैं ये सब जो यहाँ तशरीफ फरमा है। आखिरी जुमला सुनिए, वही सरकार की बारगाह में बैठे कहते हुजूर ने हुज़ैफा इब्न यमान को ईरान नहीं, फारूक आजम ने हुज़ैफा इब्न यमान को ईरान भेजा। आखिरी बात, आखिरी मिनट, कहाँ भेजा? ईरान। मुहज्जम मुल्क एज ए गवर्नर अपॉइंट हुए ईरान की जमीन पर। पहला दिन आज एक नारा चलता, जाहिलों का जैसा देश वैसा भेष। जी नहीं, आपके भेष मदरसों में तय किए जाते हैं, आपका लिटरेचर और आपकी लैंग्वेज मदरसों में कंफर्मेशन की जाती है। सुनिए, एक सहाबी रसूल हुज़ैफा इब्न यमान ईरान की जमीन पर पहुंचा। यही उनका लिबास था जो मुस्तफ़ा का दिया हुआ लिबास था, जिसके लिए सरकार ने फरमाया था कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और नहीं, जन्नत जो है, दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए क्या है? जन्नत है। ये सरकार की हदीस है, इसको छोड़िए, आगे बढ़े जल्दी से। 1 मिनट की बात, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को इसी लिबास में फारूक आजम ने भेजा। ईरान की ज़मीन पर पहुँचे, पहला दिन था, लुक़मा खा रहे थे बैठ कर के दस्तरखान पर। आपके मतलब का मैसेज है ये। अचानक लुक़मा हाथ से गिरा, दस्तरखान पर गिरा। सुने, इस्लाम ये कहता है बैठ कर के खाना खाओ, बिस्मिल्लाह से शुरू करो, अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म कर दो, पेट भी भर जाएगा। पूरा खाना पेट में
جا کے نور بن جائے گا، اور جو چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے ریزے کھانے کے دسترخوان پر گر جائیں پھینکنا مت، اٹھا کے کھا لو، کبھی غربت مکان کے قریب نہیں آئے گی۔ 1 منٹ بس آپ کا ہے، سنیے۔ حذیفہ ابن یمان کا لقمہ چھوٹا دسترخوان پر گرا، اور جب دسترخوان پر گرا تو آپ نے نہ اپنی پرواہ کری، نہ نئے ملک کی پرواہ کری، نہ دسترخوان پر بیٹھے لوگوں کی پرواہ کری، لقمہ اٹھا کے پھر کھا لیا۔ جب کھایا تو ایک مجوسی بیٹھا تھا، اس نے آبجیکشن کیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، آپ گورنر کی حیثیت سے ہیں، گرا ہوا لقمہ کیسے کھا لیا؟ جملہ سنو، آج کی سیاست اور راجنیتی کی نظر ہونے والوں، ماتھے پر کشکا لگانے والوں، آج کی بولی بول کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والوں، تمہیں اور تمہارے پاس کون سا خدا ہے؟ وہ ایران کا گورنر بن کے مصطفیٰ کا غلام گیا تھا، بس لقمہ چھوٹا اٹھا کر کے پھر کھا لیا۔ اس نے آبجیکشن کرا، یہ ایران ہے، عرب کا ملک نہیں ہے، یہ ایران ہے، مدینہ شریف نہیں ہے، تم نے گرا ہوا لقمہ کیوں کھایا؟ آپ نے ایکسکیوز نہیں کرا، آپ نے سوری نہیں بولا، بلکہ یہ جملہ سنو جاتے جاتے، کیا جملہ آپ نے کہا؟ نہیں آئیں گے 12 سے پہلے، یہ صاحب کی تقریر ہوگی، یاد رکھیے آپ کو میں نے کہا 12 بجے سے پہلے آنے کی امید نہیں ہے، کمیٹی والے خود کھڑے ہو جاتے، بتاؤ۔ 1 منٹ سنیے، آپ کے مطلب کا پیغام ہے، میں نے 2 منٹ ادھار لیے مولانا سلیم صاحب سے، سنیے سنیے بھائی، سنیے سنیے سنیے۔ حذیفہ ابن یمان، علماء کرام کا میں مشکور ہوں، بڑی محبتوں سے نوازا، آپ 1 منٹ کی محبت اور فرما دیئے، سنیے۔ حذیفہ ابن یمان نے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے پھر کھا لیا، اس نے کہا گرا ہوا لقمہ ایران میں نہیں کھاتے، یہ گورنر کی پوزیشن کے خلاف آپ نے سوری نہیں بولا، ایکسکیوز پیش نہیں کرا، معذرت طلب نہیں کری۔ جملہ سنو، عربی میں جو جملہ انہوں نے بولا میں وہی بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حبیبی هَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں ایران کے پاگلوں کی وجہ سے، ایران کے بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ واللہ میں گورنری تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر نبی کی پیروی نہیں چھوڑ سکتا، میں ایران چھوڑ سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ